باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، سلام مسنون۔ آج کی اس مجلس میں ایک قیمتی حدیث سماعت فرما لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سے چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ فائدہ: نشانات قدم میں تاخیر کیے جانے سے عمر کی درازی مراد لی جاتی ہے، اس لیے کہ جس شخص کی جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے ہی زمانے تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے، اور جو مر گیا اس کے پاؤں کے نشان زمین سے مٹ گیا۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ عمر ہر شخص کی متعین ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون صراحت سے مذکور ہے کہ ہر شخص کا ایک مقررہ وقت ہے، جس میں ایک ساتھ کی نہ تو تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے دراز عمر کو بعض علماء نے وسعت رزق کی طرح سے برکت پر محمول فرمایا ہے کہ اس کے اوقات میں اس قدر برکت ہوتی ہے، جو کام دوسرے لوگ دنوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹوں میں کر لیتا ہے، اور جس کام کو دوسرے لوگ مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کر گزرتا ہے۔ اور بعض علماء نے درازی عمر سے اس کا ذکر خیر مراد لیا ہے کہ بہت دنوں تک اس کے کارناموں کے نشانات اور ذکر خیر اس کا جاری رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اولاد میں زیادتی ہوتی ہے، جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد دیر تک رہتا ہے، اور یہی وجوہ اس کی ہو سکتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قول سچا ہے، جن کا ارشاد برحق ہے، اس کی اطلاع دی ہے، تو صورت اس کی جو بھی ہو اس کا حاصل ہونا یقینی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی پاک ذات قادر مطلق اور مسبب الاسباب ہے، اس کو اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ ہر چیز کا جس کو وہ کرنا چاہے ایسا سبب پیدا کرتا ہے کہ عقلاء کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ کوئی معنی ہے۔ مقدرات کا مسئلہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اور ہر چیز کے لیے ظاہری یا باطنی سبب پیدا کیا ہے۔ اگر ہیضہ کا بیمار کے لیے حکیم ڈاکٹر وغیرہ کے لیے ایک منٹ میں آدمی دوڑ سکتا ہے کہ شاید اس دوا سے فائدہ ہو یا اس دوا سے فائدہ ہو، کیونکہ تاکہ عمر باقی رہے، حالانکہ ایک مقررہ وقت متعین ہے۔ بقائے عمر کے لیے اس سے زیادہ جد و جہد صلہ رحمی میں نہ کی جائے، اس لیے اس کا بقا اور طول عمر کے لیے سبب ہونا یقینی ہے۔ اور ایسے حکیم کا ارشاد ہے جس کے نسخے میں نہ کبھی غلطی ہوئی ہو، اور نہ ان معمولی ڈاکٹر حکیموں کے نسخوں اور تشخیص میں غلطیوں کے سینکڑوں احتمالات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد جو اوپر گزرا، مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے، اس لیے اس میں تردد نہیں۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، جو شخص ایک بات کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ جو شخص ایک بات کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ جو شخص صلہ رحمی کرے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں، رزق میں اس کی وسعت ہوتی ہے، اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 3 باتیں بالکل حق اور پکی ہیں۔ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ چشم پوشی کرے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ جو شخص مال کی زیادتی کے لیے سوال کرے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے۔ جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے اس کے مال میں کثرت ہوتی ہے۔ سماعت فرمائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 3 باتیں بالکل حق اور پکی ہیں۔ جس شخص پر ظلم کیا جائے وہ چشم پوشی کرے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ جو شخص مال کی زیادتی کے لیے سوال کرے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے، اور جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے اس کے مال میں کثرت ہوتی ہے۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی میں 10 چیزیں قابل مدح ہیں۔ اول یہ
کہ اس میں اللہ جل شانہ و عما نوالہ کی رضا و خوشنودی ہے کہ اللہ کا پاک حکم صلہ رحمی کا ہے، دوسرے رشتہ داروں پر مسرت پیدا کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ افضل ترین عمل مومن کا خوش کرنا ہے، مومن کو خوش کرنا ہے۔ تیسرے، اس سے فرشتوں کو بھی بہت مسرت ہوتی ہے۔ چوتھے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی مدح اور تعریف ہوتی ہے۔ پانچویں، شیطان اس سے بڑا رنج ہوتا ہے۔ چھٹے، اس کی وجہ سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ ساتویں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آٹھویں، مردوں کو اس سے مسرت ہوتی ہے کہ باپ دادا جن کا انتقال ہو گیا، ان کو جب اس کی خبر ہوتی ہے کہ ان کو بڑی خوشی اس سے ہوتی ہے۔ نویں، آپس کے تعلقات میں اس سے قوت ہوتی ہے، جب تم کسی کی مدد کرو گے، اس پر احسان کرو گے، تمہاری ضرورت اور مشقت کے وقت وہ دل سے تمہاری مدد کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ 10ویں، مرنے کے بعد تمہیں ثواب ملتا رہے گا کہ جس کی بھی تم مدد کرو گے، تمہارے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ تمہیں یاد کر کے دعائے خیر کرتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے آدمی ہوں گے۔ یہ ایک صلہ رحمی کرنے والا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اس کی عمر بڑھائی جاتی ہے، رزق میں بھی وسعت کی جاتی ہے، اور اس کی خبر میں بھی وسعت کر دی جاتی ہے۔ دوسرے، وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو اور وہ چھوٹی اولاد کی پرورش کی خاطر ان کے جوان ہونے تک نکاح نہ کرے تاکہ ان کی پرورش میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ تیسرے، وہ شخص جو کھانا تیار کرے اور یتامہ اور مساکین کو دعوت کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 2 قدم اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا ہو، دوسرا وہ قدم جو کسی محرم کی ملاقات کے لیے اٹھا ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر دوام اور استقلال سے اللہ جل شانہ کے یہاں ایسی نیکیاں ملتی ہیں جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ، اور ان کی وجہ سے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ ایک صدقے کی مداومت تھوڑا ہو یا زیادہ، دوسرا صلہ رحمی پر مداومت چاہے قلیل ہو یا کثیر، تیسرے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، چوتھے ہمیشہ باوضو رہنا، پانچویں والدین کی فرما برداری پر مداومت کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس عمل کا ثواب اور بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ بعض آدمی گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مالوں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کی اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں صدقہ طریقے کا موافق کرنا اور معروف بھلائی کا اختیار کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا اور صلہ رحمی آدمی کو بدبختی سے نیک بختی کی طرف پیر دیتا ہے، عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے اور بری موت سے حفاظت ہے۔ اور عمر میں اور رزق میں زیادتی جتنی کثرت سے روایات میں ذکر کی گئی ہے، اس کا نمونہ معلوم ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہر شخص مرتا ہے کہ دنیا کی ساری کوشش انہی 2 چیزوں کی خاطر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے بہت آسان تدبیر بتا دی کہ صلہ رحمی کیا کرے، دونوں تمنائیں حاصل ہوں گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حق ہونے پر یقین ہے تو پھر عمر اور رزق کی زیادتی کے خواہش مندوں کو اس نسخے پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے جو میسر ہو، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے کہ رزق میں زیادتی کے وعدے سے اس کا بدل ملے گا اور عمر میں اضافہ مفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو ان احادیث پر غور کرنے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔